السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ہفتہ واری لائیو درس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے سب سے اچھا انسان کون؟ محترم ناظرین، یہ دور مادہ پرستی، ہوا پرستی اور مفاد پرستی کا دور ہے۔ اسی لیے آج کے اس سماج میں، اس معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کے نزدیک اچھا انسان اسے تصور کیا جاتا ہے جو صاحب مال ہو، جو اہل ثروت ہو، جس کے پاس مال ہو، یا ایسے ہی جس کے ساتھ ہماری کوئی ضرورت جڑی ہو اور جس کے ساتھ کوئی فائدہ وابستہ ہو، وہ انسان اچھا تصور کیا جاتا ہے اور اچھا مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور میں، آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں، آج کی سوسائٹی میں وہ انسان اچھا تصور کیا جاتا ہے جو لوگوں کی کمیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو نمک، مرچ، مسالہ لگا کر کے اس کو خوب سجا کر کے، سنوار کر کے، اسے مزین کر کے، برائیوں کو وہ اچھائیوں میں تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، اسے اچھا انسان تصور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کی اکثریت اپنی تعریف سننے کی عادی ہو چکی ہے، اسی لیے ہر وہ انسان اچھا لگنے لگتا ہے جو ہماری غلطیوں کو بھی اچھائیاں بتانے لگتا ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے حق گو، انصاف پسند اور بااصول آدمی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے۔ محترم ناظرین، آج چونکہ میرا جو درس کا جو عنوان ہے وہ سب سے اچھا انسان کون ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو سماج اور معاشرے کے اچھے انسانوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 1، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والا ہو، یعنی جس کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرتا ہو، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والا ہو، جس کے پاس ایمان ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نے بہترین خلائق میں شمار کیا ہے اور تمام مخلوقات میں بہتر کہا ہے۔ نمبر 2، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہتر انسان ہے، یعنی جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہتر انسان ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ نمبر 3، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی زیادہ ہوں، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، یعنی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ یعنی ایک انسان ایسا ہے جس کی عمر لمبی ہے اور وہ اپنی لمبی عمر میں زیادہ نیکیاں بھی جمع کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل، اس کا یہ کام اسے اچھا انسان بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں تو وہ اچھا انسان ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو عمر کے اعتبار سے زیادہ ہو، یعنی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ لمبی عمر پا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، صرف لمبی عمر پا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ انسان کو لمبی عمر کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی بھی توفیق مل جائے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی عمر لمبی ہوتی ہے تو لوگ اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ فلاں کی عمر بڑی لمبی ہے، جبکہ لمبی عمر کا صرف ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی توفیق مل جانا اور اچھے اعمال اپنے نام اعمال میں جمع کر لینا یہ اچھی بات ہے۔ نمبر 3، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جس کے پاس صاف دل ہو اور سچی زبان ہو وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ نمبر 3، جس کے پاس صاف دل ہو اور سچی زبان ہو وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، کہ ہر وہ شخص جو صاف دل والا ہو، جو مخموم القلب ہو اور جس کی زبان سچی ہو، وہ انسان افضل ہے، وہ انسان اچھا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا انسان ہمیں معلوم ہے، یعنی صدوق اللسان ہم جانتے ہیں، نعرفہ ہمیں معلوم ہے، فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے، اس کی تعریف کریں، مخموم القلب کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، مخموم القلب کہتے ہیں کہ وہ دل جس دل میں اللہ کا تقوی ہو، جس دل میں اللہ کا خوف ہو، النقی لا اثم فیہ، گناہوں سے پاک اور صاف ہو، گناہوں سے پاک اور صاف ہو، ولا بغی، اور اس دل کے اندر بغاوت نہ ہو، ولا غلہ، کینہ نہ ہو، ولا حسد، اور اس دل کے اندر حسد نہ ہو، تو وہ دل سب سے اچھا دل ہے، یہ صاف دل ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا کہ وہ انسان اچھا ہے جس کی زبان اچھی ہو، وہ انسان اچھا ہے جس کے پاس خوبصورت دل ہو۔ اسی پیمانے پر رکھ کر کے ہر انسان اپنی زبان کو، اپنے دل کو رکھ کر کے دیکھے اور سوچے اور سمجھے کہ کیا وہ اس پیمانے پر صحیح اتر رہا ہے کہ نہیں، اس کے پاس سچی زبان ہے کہ نہیں، اس کے پاس خوبصورت دل ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے پاس سچی زبان ہے، خوبصورت دل ہے، صاف دل ہے اس کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ نمبر 4، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ قرض کی ادائیگی اچھے انداز سے کرنے والا شخص سب سے اچھا مسلمان ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرض کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، یعنی قرض کو احسن طریقے سے ادا کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہو، یعنی قرض کی ادائیگی میں جو شخص سب سے اچھا ہو وہ انسان سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ نمبر 5، جس سے بھلائی کی امید کی جا سکتی ہو اور جس کے شر سے مامون اور محفوظ رہا جائے، وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہارے برے لوگوں میں سے میں تمہارے اچھے لوگوں کی پہچان نہ بتا دوں، اچھے لوگوں کے بارے میں تمہیں خبردار نہ کر دوں، تمہیں خبر نہ دے دوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں، یعنی ہمارے برے لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی رپورٹ اور ان کے بارے میں ہمیں ضرور بتلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جاتی ہو اور جس کے شر سے محفوظ اور مامون رہا جاتا ہو۔ یعنی آج کے سماج اور معاشرے میں اچھا انسان اسے تصور کیا جائے اور کیا جانا چاہیے جس سے خیر کی توقع ہو، جس سے خیر کی امید ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں۔
آج تو ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے، ہمارے سماج کا عالم یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ شریر ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ اتنے ہی ادب اور تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یعنی سماج اور معاشرہ اپنے تئیں جس کو اچھا مان لے، جس کو اچھا بنا لے، حقیقی معنوں میں وہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے خیر کی توقع کی جاتی ہو، جس سے خیر کی امید کی جاتی ہو، جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ ہوں، وہ انسان اچھا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ یعنی جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوگا وہ سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ اے لوگو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم لوگوں میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ اچھا انسان ہے۔ تو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو انسان اچھا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ سماج اور معاشرے کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہ ہو، اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا نہ ہو، جن کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے، خون کا ناطہ ہے، اس کے لیے جو انسان اچھا نہ ہو تو وہ سماج اور معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورت تمام عورتوں میں سب سے اچھی ہے۔ یعنی وہ عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہو، شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، وہ دوسری تمام عورتوں سے اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای النساء خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ عورتوں میں سب سے بہترین عورت، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورتوں کے چند صفات بیان کیے۔ کہا التی تسرہ اذا نظر، عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو اس وقت خوش کر دے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے۔ یعنی جو عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ عورت سب سے اچھی ہے۔ یہ پہلی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ دوسری صفت وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور اس کا شوہر جب کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ اس کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ دوسری صفت ہے اچھی عورتوں کی۔ تیسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اپنے شوہر کی مخالفت اپنے نفس میں اور اپنے مال میں اس انداز سے نہ کرے جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرے، جو اس کے شوہر کو ناپسند ہو۔ تو یہ تین صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورتوں کے تعلق سے بیان کی کہ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو اس وقت خوش کر دے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، اور جب اس کا شوہر کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اس کی بیوی اس کی باتوں کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور کسی ایسے کام میں اپنے نفس اور اپنے مال کو نہ لگائے جس کام کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ 8ویں چیز،
جو لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں سے پیار محبت کے ساتھ رہتا ہے، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ آتا جاتا ہے، وہ انسان یا وہ مومن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے۔ تو جو شخص لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کرتا ہے، یہ مومن اس انسان سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے۔ 9ویں چیز، جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو وہ انسان اچھا ہے۔ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو رنجش نہ ہو، وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان سب سے اچھا مسلمان ہے۔ یعنی جس کی زبان سے لوگوں کی عزت، لوگوں کا وقار محفوظ ہو، لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو جس کی زبان سے، اور جس کے ہاتھ سے لوگوں کا نفس اور لوگ محفوظ ہو، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال محفوظ ہو، وہ مسلمان سب سے اچھا ہے۔ نمبر 10، وہ انسان سب سے زیادہ اچھا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو، اور جس سے امت کی ایک بڑی تعداد فائدہ حاصل کر رہی ہو، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، امت کی ایک بڑی تعداد جس سے فائدہ اٹھاتی ہو کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، جس انسان سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد فائدہ حاصل کر رہی ہو وہ انسان اچھا ہے۔ یعنی جس انسان سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو وہ انسان اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہو، سب سے زیادہ نفع بخش ہو، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو 10ویں چیز یہ تھی کہ وہ انسان سب سے اچھا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کے لیے مفید ہو، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے، وہ انسان سب سے بہتر انسان ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، یہ جو میں نے 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ یہ 10 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ 10 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی سماج اور معاشرے کے لیے اچھا بنیں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنیں، خود اپنے نفس کے لیے اچھا بنیں۔ کیونکہ جس شخص کے اندر اچھائی مستقل طور پر ہوتی ہے، جس شخص کے اندر اچھائی مستقل طور پر ہوتی ہے، اس کو حاسدین کی حسد،
منافقین کی منافقت، اعداء کی عداوت، نفرت کرنے والوں کی گالیاں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جس کے اندر اچھائی مستقل طور پر ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج میں اور معاشرے میں اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کا عزم و ارادہ کر کے آپ نے قدم جو آگے بڑھایا تھا، اس سماج اور معاشرے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، آپ سے عداوت کی، آپ سے نفرت کیا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو جادوگر، آپ کو مجنوں، آپ کو پاگل، آپ کو دیوانہ کہا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اچھائی تھی وہ آپ کی مستقل اچھائی تھی، جس اچھائی پر لوگوں کی برائیاں سر انداز نہیں ہوئی، لوگوں کے طعنے آپ کی اچھائیوں کو بدل نہ سکی، لوگوں کی گالیاں آپ کی اچھائیوں کو بدل نہ سکی، لوگوں کی برائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ اس لیے ہم اپنے اندر اچھائی کو مستقل طور پر جگہ دیں تاکہ ہماری اچھائی پر لوگوں کی برائیاں اثر انداز نہ ہو سکے۔ ہم اچھے ہیں تو مستقل طور پر اچھے رہیں، اپنے لیے بھی اچھے رہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھے رہیں، سماج اور معاشرے کے لیے بھی اچھے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اچھائی کو اپنے اندر مستقل طور پر جگہ دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، پورے سماج، پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ آج کے اس لائیو درس کے اندر میں نے جو بھی باتیں اچھے انسان کے تعلق سے پیش کی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہم سب کو چل کر کے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔